اس طرح یرغمال بنا کر ان کو اب وہ چھت پہ چڑھے، بڑے وہ کرنے لگے کہ ہماری لاج رکھو، ہماری جان کی حفاظت کرو، تمہارے ہاتھوں میں، اوے میری بیوی، او میرے بچے، بچا لے مجھے، اگر تو مسلم بن عقیل کی بیعت نہیں توڑے گا، اگر ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو عبید اللہ بن زیاد مجھے مار دے گا اندر، لہذا میری جان بچا۔ اس طرح جذبات میں لا کر بچوں کو امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فجر کی نماز جب پڑھے تھے تو وہ 40,000 ساتھ تھے، ظہر کی نماز ہوئی، جو لوگ سمجھانے لگے تو ظہر کی نماز سلام پھیر کے دیکھے تو پیچھے صرف 20,000 تھے، 20,000 جو ہے چلے گئے، 20,000 ساتھ چھوڑ دیے مسلم بن عقیل کا۔ پھر اس کے بعد جب عصر کی نماز ہوئی، عصر کا سلام پھیر کے دیکھے تو 5,000 ساتھ، 15,000 جو ہے صاحب پیچھے سے چلے گئے۔ اس کے بعد مغرب کا سلام پھیر کے دیکھے تو وہ 5,000 بھی ساتھ نہیں ہے۔ اب مسلم بن عقیل تنے تنہا ہے کوفہ میں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ستا رہا ہے مسلم بن عقیل کو وہ یہ کہ یہ کوفی بے وفا اتنے بے وفا نکلے کہ ایک عبید اللہ بن زیاد کے آ کے ان کے اپنے بڑوں کو یرغمال بنا کے ڈرانے سے اتنا ڈر گئے اور اتنا جو ہے بزدل نکلے کہ ایک ہی دن میں جو ہے اس طرح میرا ساتھ چھوڑ دیے۔ مگر ٹھیک ہے میری جان جاتی ہے پرواہ نہیں، ان کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے ساتھ، محمد اور ابراہیم، وہ ان کا بھی پرواہ کیے بغیر ایک ہی چیز ستا رہی تھی کہ میں نے تو اپنے بھائی کو امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے کہ یہاں حالات اچھے ہیں، سب محبت کرنے والے ہیں، آپ تشریف لائیے، تو امام علی مقام تو مکہ چھوڑ کے نکل گئے ہوں گے۔ اب ان کو یہی افسوس ستا رہا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے ان کو پہنچ جائے کہ اللہ کے اہل کوفہ نے بے وفائی کر دی، ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ واپس مکہ چلے جائے، یہ کوئی خبر ان کو پہنچا دے۔ بہرحال پھر وہاں امام مسلم بن عقیل کو کیسے ستایا گیا، کیسے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو کیسے شہید کیا گیا، وہ ایک لمبی تفصیل ہے، ساری رات بیٹھ کے بھی میں عرض کروں گا تو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ مگر اسباب کیا بنے شہادت امام علی مقام کے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، یہ اسباب بنے۔ پھر امام علی مقام بھی پہنچے، کربلا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور شہادت کا وہ قیامت صغریٰ واقعہ رونما ہوا۔ بس بات ایک ہی تھی کہ احقاق حق اور ابطال باطل، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ امام علی مقام حق پر تھے، یزید باطل پر تھا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ یزید باطل ہے، میں سر دے دوں گا مگر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا، خواہ چاہے کچھ ہو جائے۔ تو اس حق کو غالب کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹایا، یہاں تک کہ اب کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ واقعات بھی بڑے تفصیلی ہیں۔ علی اکبر جیسے جوان بیٹے کو، روایات میں آتا ہے کہ 50، 52، 53 سال کی عمر ہو گئی تھی مگر بال سر میں داڑھی میں بال سفید نہیں تھے امام علی مقام کے، مگر جب علی اکبر کی 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے تو اٹھا کے خیمے میں لانے تک جو ہے بال سارے سفید ہو گئے۔ اتنا غم ایک بیٹے کا، باپ جو ہے جب لاشا اٹھاتا ہے تو اس کی کمر کیسے ٹوٹتی ہے، کیسے اس پر بوجھ پڑتا ہے، اور کیسے مصیبتیں جو ہے پہاڑ توڑ ڈالتی ہے، اور کیسے انسان کو غم و مصیبت میں گھلا ڈالتی ہے، یہ منظر نظر آیا کہ ان کی بہن امام علی مقام کی بہن زینب نے دیکھ کر پہچانا نہیں، کہا کہ بھائی آپ ہیں، آپ کے سارے بال وائٹ ہو گئے، مطلب یہ کہ علی اکبر شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد علی اصغر جو معصوم چھوٹے بچے تھے 6 مہینے کے، خیمے میں پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، 3 دن سے پانی بند کر دیا گیا فرات کا پانی ہر کوئی پی رہا ہے، یزید کا 40,000 لشکر سیراب ہو رہا ہے، اور جانور، حیوان، کتے، یہ سارے جو ہے پانی پی رہے ہیں، مگر اہل بیت نبوت کا گھرانہ جو ہے پانی سے محروم ہے۔ 3 دن کا عرصہ بیت گیا، معصوم بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، تو خواتین مستورات نے کہا کہ امام علی مقام کو یہ بچہ لے جائیں، بتائیں ان ظالموں کو، کہیں کہ اس بچے نے کیا قصور کیا، اس کو تو جو ہے چند خطرے پانی دے دو پینے کے لیے۔ امام علی مقام علی اصغر کو لے کر یزیدیوں کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو تم جو دشمنی ہے، جو عداوت ہے وہ مجھ سے ہے تمہاری، اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کو تو کم سے کم پینے کے لیے تھوڑا پانی دے دو۔ تاریخ میں آتا ہے عزیزان محترم کہ دندناتا اور سنسناتا تیر آیا، اور وہ تیر 6 ماہ کے علی اصغر کے حلق میں سے پار ہوتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تو امام علی مقام نے اس چھوٹے علی اصغر کے خون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر آسمانوں پر اچھالتے ہوئے کہا کہ مولا میں راضی و رضا ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں، اگر یہ ایک چھوٹا علی اصغر ہے، ایسے سینکڑوں علی اصغر بھی تو نے مجھے دیے ہوتے تو تیری راہ میں اسی طرح نچھاور کرتا چلا جاتا۔ تو امام علی مقام نے یہ ساری قربانیاں کیوں گوارا کی؟ محض اس لیے کہ شریعت مطہرہ سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اسے بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور باطل کو جو ہے غلبہ دیا جا رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا، باطل کا غلبہ گوارا نہیں کیا، حق کو مغلوب ہونا گوارا نہیں کیا، حق کو غالب کرنے کے لیے، اور امام علی مقام کو اس میں کامیابی ملی۔ کیسے ملی؟
اب تاریخ لکھنے والا مورخ تو یہی دیکھ رہا ہے نتیجہ کیا نکلا، کربلا کے میدان کا نتیجہ کیا نکلا، فتح کس کو حاصل ہوئی؟ تو ہم بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فتح نتیجہ یہی نکلا، 40,000 کے مقابلے میں 72 لوگوں کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا وہی نتیجہ نکلا کہ یزیدیوں کو فتح ہوئی ظاہری اور حسینیوں کو شکست ہوئی ظاہری۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت میں بھی حسینی شکست کھائے، امام علی مقام شکست کھائے اور یزید واقعی فتح حاصل کیا؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام کو فتح حاصل ہوئی اور یزید کو جو ہے شکست ہوئی۔ کیسے؟ دیکھو فتح اور شکست کا معیار کیا ہے۔ آپ اور ہم فتح اور شکست کس کو کہتے ہیں؟ فاتح کون ہوتا ہے؟ جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، جو اپنا ہدف اور ٹارگٹ پانے میں اور مقصد کو پانے میں کامیاب ہو وہ حقیقی فاتح ہے۔ تو حقیقی مقصد میں کامیابی کس کو ملی؟ امام حسین کو ملی۔ امام حسین چاہتے تھے کہ میں اپنا پاک ہاتھ یزید فاسق و فاجر کے گندے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہ دوں، حق کو مغلوب نہ ہونے دوں اور باطل کو غلبہ نہ دوں، یہ امام حسین چاہتے تھے۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا مگر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا، گردن کٹا دی مگر ہاتھ نہیں دیا، حق کو مغلوب نہیں ہونے دیا۔ گردن کٹا کر ہاتھ نہیں دے کر حق کو غالب کر دیا امام علی مقام نے، اور یزید 40,000 کا لشکر ہوتے ہوئے بھی حق کو مغلوب نہیں کر سکا، باطل کو غلبہ نہیں دے سکا۔ اس طرح وہ 40,000 کی تعداد میں ہو کر بھی شکست کھا گیا، اپنے مقصد میں ناکام ہو کر یزید شکست کھا گیا۔ آج بھی شکست کے لیے یزید استعارہ بن گیا، یزید کا نام شکست کے لیے استعارہ بن گیا اور حسین کا نام فتح کا استعارہ بن گیا۔ وہ ظاہری شکست کھا کر بھی باطنی فتح کا استعارہ بن گئے امام علی مقام، شجاعت اور بہادری کا استعارہ بن گئے، اور یزید اور اس کا پورا لشکر ظاہری فتح پا کر بھی بزدلی اور کمزوری اور شکست کا استعارہ بن گئے۔ آج کوئی بھی جو ہے یزید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی فتح اور ایسی عظمت عطا فرمائی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح کا اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھو ظاہری مورخ تو یہی دیکھ رہا ہے کہ 40,000 یا 22,000 کا لشکر یزید فتح پا کر بچ گیا، زندہ بچ گیا، مگر آج اس 22,000 کا لشکر کی کون سی نسل آج دنیا میں موجود ہے؟ کون ان کا نام لینے والا موجود ہے؟ ارے نام لینا تو دور کی بات، کوئی اپنا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا نام کوئی یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ نفرت اتنی عام ہو گئی ہے یزید کے لیے کہ کوئی اپنا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نسل کا کوئی فرد نہیں بچا، اس کی پوری نسل کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملیامیٹ کر دیا، برباد کر دیا، تباہ اور تاراج کر دیا کہ کوئی نام لینے والا آج دنیا میں موجود نہیں۔ مگر ادھر حسینی لشکر میں سے بچے کون؟ سارے شہید ہو گئے تھے، سارے شہید ہو گئے تھے، ایک بیمار زین العابدین بچے تھے۔ زین العابدین کی ایک ذات سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسل میں ایسی برکت پیدا فرمائی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سادات اکرام موجود ہے، سادات موجود ہے، سادات ہی سادات، جدھر دیکھو سید زادے موجود ہے، کوئی حسنی سید ہے، کوئی حسینی سید ہے، مگر 72 افراد میں سے صرف ایک بچے تھے زین العابدین۔ مگر اس بیمار زین العابدین کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راہ خدا میں لٹے تھے، شہید ہوئے تھے۔ جو چیز اللہ کی راہ میں شہید ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی برکت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ کے خلاف جو چیزیں لٹتی ہے، برباد ہوتی ہے، تو ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور وہ توا برباد ہو جاتے ہیں۔ اور عزیزان محترم، کچھ خاص باتیں عرض کر کے، پوری مکمل تفصیلات تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، خاص اہم باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، پھر ہم اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سید الرسول، سید الانبیاء، حضور کی تو ذات بڑی اونچی ہے، حضور کے غلاموں کے ہزاروں غلاموں کے بعد کا غلام اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی اپنے اندر تصرف رکھتا ہے، اتنا اختیار رکھتا ہے کہ وہ 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات کو نکال سکتا ہے۔ 12 سال پہلے ایک بارات ڈوب گئی، حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے دیکھا، ایک بڑھیا ہے بغداد میں، روزانہ جا کے دریائے دجلہ کے قریب بیٹھتی، روتے بیٹھتی۔ ایک دن حضور پیرانے پیر نے پوچھا کیا بات ہے اماں،
کیوں یہاں پر روتے بیٹھتی ہے؟ ہمیشہ یہاں آتی روتے بیٹھتی، بہت دیر تک رو کے چلے جاتے تم، کیا بات ہے؟ تو بولے بہت سال پہلے 12 سال پہلے بیٹے